الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ اس سے پہلے اس رکوع کی پہلی آیت میں کہا گیا کہ یہ منافق لوگ جو ہے اس زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ بھی ہر وقت نہیں، بلکہ جب ایمان والوں کا سامنا کرتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں، تب یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے 3 گروہ تھے۔ ایک مکہ میں تھے جو ایمان لائے تھے بظاہر، اور ان کے دلوں میں کفر بھی نہیں تھا، لیکن دلوں میں شک موجود تھا، تو ان کی طرف اشارہ بھی کچھ آیاتوں میں موجود ہے۔ کچھ منافق جو تھے وہ مدینے میں جو مشرک تھے ان میں سے تھے کہ جو مسلمانوں کے غلبے سے دب گئے تھے اور مرعوب ہو گئے تھے، اور انہوں نے ظاہراً کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور کچھ منافق یہود میں سے تھے، یہودیوں میں سے، جو نبی کا نام سن کر کہ یہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے بھی ایمان کا دعویٰ کر لیا تھا، مگر مسئلہ ان کا یہ تھا کہ خاندانی تعصب کی وجہ سے ان کا دل یہودیت میں اٹکا ہوا تھا، تو ان کی طرف بھی اس رکوع میں کچھ آیتوں میں اشارہ موجود ہے۔ اور یہاں یہ دو آخری جو 2 قسمیں ہیں، یعنی دوسری قسم اور تیسری قسم منافقین کی، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وہ مشرک جن کے دلوں میں کفر ہے لیکن انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور وہ یہودی بھی مراد ہے کہ جن کا دل یہودیت میں اٹکا ہوا ہے لیکن ظاہری طور پر انہوں نے اسلام کا، ایمان کا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، یہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں۔ یہاں اس لفظ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اچانک ملاقات کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر اچانک ملاقات یعنی راستے میں مل جانا، ایک دوسرے سے ٹکرا جانا، آمنا سامنا کرنا۔ اور ارادے سے جو ملاقات ہوتی ہے اسے زیارت کہا جاتا ہے عربی میں، تو یہ باقاعدہ پلاننگ یا منصوبے یا ارادے کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے میں جب راستے میں کوئی مسلمان ملتا ہے تو یہ ان سے اس وقت یہ اپنے اس دعوے کا اظہار کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، یہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالو، تو یہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، یعنی ان پہ اپنا ایمان جتلاتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ لیکن یہ بات جب ان کے بڑوں کو پہنچتی ہے، ان کے سرداروں تک جاتی ہے، اور ان کے دنیاوی طور پر جو ان کے لیڈر ہیں ان تک جاتی ہے،
تو وہ ان سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو ایسی بات پتہ چلی ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے۔ تو پھر وہاں پھر ان کے جواب کچھ اور ہوتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، یہ اکیلے چلے جاتے ہیں۔ خلو لفظ یہ قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک گزرنے کے معنی میں اور اس معنی میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ الایام الخالیہ، قد خلت من قبلہ الرسل، اور بھی کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے گزرنے کے معنی میں، کہ گزرے ہوئے دن، گزری ہوئی قومیں، اور اس سے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ گزرنے کی معنی میں گزر کر پیچھے کی جانب چلے جانا، اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور اکیلے ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے بیت الخلا لفظ جو ہے وہ اسی سے ہے کہ انسان اکیلا ہو جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی ہمارے جو خدا ہیں ان کو کسی نے توڑا ہے، ہمارے بت توڑے گئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اور کون ہے، بس ایک ہی یہاں پہ جو ہے وہ ان بتوں کا دشمن ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو بادشاہ نے ان کو گرفتار کروا لیا، سامنے پیش ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے تو بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ تو بڑے بت نے کیا ہوگا، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بڑے بت نے کیا ہوگا۔ تو وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ان کے اپنے سر جو ہے جھک گئے، سر انہوں نے اپنے جھکا لیے، اور اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یار یہ تو بڑا جو ہے وار کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، کہ یہ بت تو نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، تو یہ کس طرح بڑے نے جو ہے ان کو توڑ دیا۔ لیکن جب یہ معاملہ ہے تو پھر ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے سوچنے کے معنی میں، اور اکیلا ہو جانا اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ بعض مفسرین نے پہلے والا معنی کیا، اور بعض نے تیسرے والا معنی کیا، اور بعض نے دونوں معنی کیے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں ایمان والوں سے، اور تیسرا معنی جو ہے جب وہ گزر جاتے ہیں ایمان والوں کے پاس سے اور چلے جاتے ہیں اپنے بڑوں کے پاس۔ وَإِذَا، اور جب، خَلَوْا، وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، یا وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیاطین جمع ہے شیطان کی، اور شیطان یہ شیطنت سے نکلا ہے۔ شیطنت کا معنی ہے حد سے گزرنا، حد سے بڑھنا۔ سیلاب کے لیے بھی یہ لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے کہ جب وہ پانی بہت زیادہ حد سے گزر جاتا ہے اور طغیانی اس میں آ جاتی ہے، اس کے معنی میں بھی عربوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور مخلوقات میں سے بھی جو اپنی حد سے گزر جائے، کوئی بدماشی پہ اتر آئے، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے شریر قسم کے جو چوہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح بہت زیادہ جو بھپرا ہوا اونٹ ہو غصے سے، اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ تو انسانوں میں بھی جو فسادی قسم کے لوگ ہو ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور جس کو ہم شیطان کہتے ہیں ابلیس، ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور مطلق طور پر جو ناپاک اور کافر جنات ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کفر میں اور اسلام کی دشمنی میں
حد سے بڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے سردار تھے، ان کے بڑے تھے۔ جو انصار میں سے مشرک تھے ان کے جو بڑے تھے وہ بھی، اور یہودیوں کے جو بڑے تھے وہ بھی مراد ہیں۔ تو جب یہ منافقین اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے۔ وَإِذَا، اور جب خلو، یہ اکیلے ہو جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، اِلَى کا معنی طرف، اور اس کو جب آگے دوسرے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو پھر یا کو ساکن کر دیا جاتا ہے، جس طرح اس سے پہلے آیت نمبر 4 میں گزر چکا ہے، انزل الیک۔ تو الی کا معنی ہے طرف، تک یا کو، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے سمت کا معنی دینے کے لیے۔ وَإِذَا، اور جب خلو، یہ اکیلے ہو جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ وَإِذَا، اور جب خلو، یہ گزر جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ وَإِذَا خلو، جب یہ چلے جاتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، مع، ساتھ ہیں، کم، تمہارے، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں۔ کیونکہ انہوں نے پوچھا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، مسلمانوں کے پاس جا کے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تو یہ ان کو جو ہے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہیں اور ان کی تسلی کراتے ہیں۔ قالوا، یہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ ان میں جو نون تشدید کے حمزہ اور نون تشدید کا، اس کا معنی بے شک، اور الف جو ہے وہ جمع کا معنی دے رہے ہم۔ انا، بے شک ہم، مع، ساتھ، کم، تمہارے، معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ انما، بے شک، انما اس کا معنی ہوتا ہے کہ بے شک بات صرف یہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ انما اس کا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے سوائے اس کے نہیں، یعنی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، بات صرف یہی ہے، نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ انما، بے شک، یا انما اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی ہم نے جو ایمان والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے یا ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو مذاق مناسبت نہیں رکھتا، اچھا نہیں ہے، تو اس لیے اس کا معنی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مذاق کا بدلہ دیتا ہے، بہم، ان کو۔ لیکن اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا اس کا معنی جو ہے ہم حقیقی معنی مراد لیں گے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے، اس کی کیفیت، اس میں جو ہے بحث نہیں کریں گے کہ جس طرح انسان کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے۔ تو جو معنی ہے وہ کریں گے اور اس کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے۔ اور مفسرین نے اس کی پھر کچھ مثالیں بھی ذکر کی ہیں، اور وہ اس سے پہلے اشارتاً ذکر بھی کی جا چکی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بشرہم، ان کو خوشخبری دو، تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ خوشخبری تو جنت ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمائیں گے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، تو یہ ان کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ ایک یہ کہ یہ ایمان والوں کو آواز دیں گے کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس روشنی ہے ایمان کی اور نیک عمل کی، تو اس طرح کرو کہ ذرا رکو کہ ہم بھی آپ کی روشنی میں جو ہے نا سفر کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے کہ پیچھے سے روشنی لے آؤ، تو یہ پیچھے مڑیں گے وہیں
میدان محشر میں کہ شاید پیچھے کوئی جگہ ہو وہاں روشنی ہو، پیچھے مڑیں گے تو وہاں تو کوئی روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پیچھے سے مراد تو دنیا ہوگی کہ دنیا میں جاؤ وہاں سے روشنی لے آؤ، لیکن یہ سمجھیں گے کہ یہاں ہی میدان محشر میں کوئی پیچھے جگہ مراد ہے، یہ پیچھے مڑیں گے تو وہاں کوئی روشنی نہیں پائیں گے، واپس ایمان والوں کی طرف مڑیں گے تو ایمان والوں اور ان کے درمیان میں رکاوٹ حائل کر دی گئی ہوگی، دیوار کھڑی کر دی گئی ہوگی۔ تو یہ ان کے ساتھ مذاق ہو گیا، یہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ چلو بچت ہو گئی، جس طرح دنیا میں ہم ایمان والوں کے ساتھ تھے اور ایمان کا دعویٰ کرتے تھے تو اس ایمان سے، اس جھوٹے ایمان سے اور جھوٹ کے دعوے سے جو ہے آج بھی بچت ہو گئی ہے۔ تو ایک وقت تک ان کو جو ہے خوشی مل گئی، لیکن پھر ان کی وہ خوشی کافور ہو گئی کہ جب ان کے اور ایمان والوں کے درمیان میں دیوار حائل کر دی گئی اور پھر انہیں فرشتے اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینکنے لگ جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کا بدلہ دیتا ہے بہم ان کو، یہ معنی بھی کیا جائے تو مفسرین نے کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، وَيَمُدُّ اور مہلت دیتا ہے، یمد اصل لفظ مد سے نکلا ہے، مد کا معنی ہے لمبا کرنا، یعنی ان کی رسی اللہ تعالیٰ لمبی کر دیتا ہے، انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، یا ان کی مدت جو ہے اللہ تعالیٰ لمبی کر رہا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہے۔ تو مہلت کا جو معنی ہے اس میں یہ چیز موجود ہے، مدت کی لمبائی اور وقت کی لمبائی، تو اس لیے وہی معنی کریں گے کہ وَيَمُدُّ اور مہلت دیتا ہے ہم ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو فوراً پکڑ نہیں لیتا ان کی کفر کی وجہ سے یا ان کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اور مہلت دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیان سرکشی، حد سے گزرنا، حد سے بڑھ جانا، تو یہ حد سے بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے۔ جو مشرک منافق تھے وہ تو وقتاً فوقتاً جو ہے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی، اور جو یہودی منافق تھے تو وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، پھر واپس جا کے پھر اپنے بڑوں سے کہتے تھے نہیں ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو وہاں اگر کوئی مسلمان اس وقت اتفاقاً موجود ہوتا تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ بھئی ہم نے ٹھیک ہے یہ بات تو کی تھی ان کے پاس، لیکن ہم نے بطور مذاق کے کی تھی، اور ہم نے اس وجہ سے کی تھی کہ ہم نے کہا چلو دیکھ لیتے اس دین کو، لیکن ہم نے جب اس دین کو دیکھا تو اس میں سچائی ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو یہ ان کی سرکشی تھی۔ یا مہون حیران سرگردان پھریں گے، یا مہون کا اصل مادہ ہے عین میم اور ہا، امہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، کوئی پریشان ہو جاتا ہے کسی معاملے میں اور اس کے دماغ میں بات نہیں آتی کہ کون سا طریقہ اختیار کرے، کس طرف چلی جائے، کن لوگوں کے ساتھ مل جائے۔ تو یہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں، مسلمانوں کا جو دین ہے وہ پسند نہیں ہے، دل میں کفر موجود ہے، یہودیوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ ادھر مسلمانوں کا غلبہ جو ہے وہ آنکھوں میں کھٹک رہا ہے کہ بھئی مسلمان تو غالب آ رہے روزانہ، تو پھر ہم یہودیوں کے ساتھ یا جو ہے اپنے کفر پہ ہی مصر رہیں گے اور ایمان کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر بھی پریشانی ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ غالب آ رہے ہیں اور ان کی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے اور ان کا دین وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو یہ پریشان تھے کہ کیا کرے، اب پکے مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں یا پکے کافروں کے ساتھ ہو جائے، مشرکین کے ساتھ، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ ہے ان کی حیرانی اور سرگردانی یا پریشانی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی مثال ہوتی ہے اس بکری کی جو دو ریوڑوں کے درمیان میں ہوتی ہے، کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، کہ کس ریوڑ کے ساتھ
ہو جائیں۔ اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں دو کشتیوں کا، دو سواریوں کا سوار، دو کشتیوں کا سوار، اور اس طرح بندہ جو ہے وہ بہت جلد ہی خسارے کا سامنا کرتا ہے۔ اور یہ منافقت جو ہے یہ جس طرح خطرناک بیماری ہے اور خطرناک خصلت ہے، تو اتنا یہ عام بھی ہے، بہت زیادہ۔ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے اور منافقین کی خفیہ باتیں بتائی تھی، تو ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حذیفہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ختم کر دے، کہ ہماری توجہ ایک طرف ہو جائے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر اذن تستوحش الطرق، کہ اگر منافقین ختم ہو گئے تو پھر اس وقت آپ مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہوئے ڈریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر لوگ ہی ختم ہو جائیں گے اور بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے اور مدینہ ویران ہو جائے گا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو یہ 1400 سال پہلے جب خیر القرون کا زمانہ تھا اور صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کا زمانہ تھا، تو یہ حالت تھی، تو آج کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس لیے، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اس سے ہر مسلمان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ صحابہ کرام اپنے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اور بڑے بڑے جنتی لوگ، وہ اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم منافق ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی بار حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ منافقین میں اللہ کے رسول نے میرا نام تو کہیں نہیں لیا۔ اتنا خوف تھا نفاق سے، منافقت سے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، منافقت سے مومن ہمیشہ ڈرتا رہے گا، اور منافقت سے جو اپنے آپ کو بالکل صاف سمجھے اور بری سمجھے، امن میں سمجھے، وہ منافق ہی ہوگا۔ یعنی منافق اپنے آپ کو منافقت سے بالکل جو ہے پرامن سمجھتا ہے، بری سمجھتا ہے، آزاد سمجھتا ہے کہ میرے اندر منافقت دور دور تک نہیں ہے، میں تو صاف خالص مومن ہوں۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا رہتا ہے اور اپنے بارے میں منافقت سے ڈرتا رہتا ہے کہ شاید میں منافق ہو چکا ہوں۔ تو اس لیے اس سے ڈرنا ہی چاہیے، اور بہت خطرناک معاملہ ہے منافقین کا۔ وَإِذَا، اور جب لقو، یہ ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، قالوا، تو یہ منافق لوگ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا، اور جب خلو، یہ اکیلے ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف یا اپنے سرداروں کی طرف، قالو، تو یہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مستہزئون، مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ، اللہ تعالیٰ، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، یا یستہزئ، مذاق کا بدلہ دیتا ہے، بہم، ان کو، دونوں معنوں میں سے کوئی بھی کیا جائے۔ وَيَمُدُّ، اور مہلت دیتا ہے، ہم، ان کو، وَيَمُدُّ، اور ڈھیل دیتا ہے، ہم، ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگردان پھرتے ہیں یا حیران پھرتے ہیں یا پریشان پھرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔